یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہ جو آزادی کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے بالکل غلط ہے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس میں سچے بھی ہیں تو یہ سیمی فائنل کھیل رہے ہیں. فائنل پھر ہمیں ہی کھیلنا پڑے گا ان کے خلاف. یعنی عمران خان کتنا انسان جیتا ہے، اس کے بعد شاہ محمود قریشی ہو گئے، اسد عمر ہو گئے. خیر وہ اسد عمر تو چھوڑ گئے، میں پہلے فواد چودھری کہا کرتا تھا وہ بھی چھوڑ گئے. پھر ان کی غلامی میں آ جاؤ، آقا بدلی ہو رہے ہیں. تو کیوں نہ ایک دفعہ حقیقی جو اصلی حقیقی ہے، یعنی حقیقی لفظ کو انہوں نے بدنام کر دیا، جہاد کے لفظ کو انہوں نے بدنام کر دیا، حق کے لفظ کو انہوں نے بدنام کر دیا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جو باطل کے ماننے والے ہوں وہ حق کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے بتائیے؟ یہ باطل کی جنگ ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے، یہ ملک کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، اسلام آباد کی جنگ ہے، اسلام کی جنگ نہیں ہے. اور ایمان عقیدہ تو ان کا بالکل خراب ہے، ان سب کا عقیدہ خراب ہے. کوئی دربار کمپلیکس بنانے والے ہیں، وہاں جا کے چادریں چڑھانے والے ہیں، کوئی گنج شکر جا کے سجدے کرنے والے ہیں، پھول بکھیرنے والے ہیں، کوئی پیروں کی پنڈلیاں دبانے والے ہیں، کوئی گدی کے اوپر، خدائی کی گدی کے اوپر محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو خدائی کے شوقین ہیں، بندگی تو ان کو آر سمجھتے ہیں، بندگی تو یہ کوئی منصب ہی نہیں ہے ان کے قریب. تو سارے لگے ہوئے ہیں آپس میں. تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، جو اصلی اسلام ہے اب پورا نمونہ موجود ہے. اللہ نے ہجے کر کے بتا دیا. پھر بھی اگر کوئی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تو یقین کریں اس کی اپنی یعنی غلطی ہے، اس کی اپنی خرابی ہے. اور نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگیاں، ہاں یہ تو مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں. بھائی پھر کیوں کہتے ہو نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جب اس نمونے کو اختیار ہی نہیں کرتے ہو، ادھر آنا ہی نہیں چاہتے ہو، وہ تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا ہے. تمہیں یہودیوں کا نظام زیادہ پسند ہے، عیسائیوں کا نظام زیادہ پسند ہے، ہندوؤں کا نظام زیادہ پسند ہے. یعنی ہر نظام تمہیں پسند ہے، نہیں پسند ہے تو تمہیں اسلام نہیں پسند ہے. یقین کریں اس ملک کی اور اس قوم کی اکثریت، عظیم اکثریت نہیں چاہتی ہے کہ دین اسلام نافذ ہو، کیونکہ وہ ان کے خلاف جا رہا ہے. یہ آزاد زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بس ڈول ڈمکے ہوں، چمٹے ہوں، ہلڑ بازیاں ہوں، نعرے بازیاں ہوں، پارٹی بازیاں ہوں، یہ اس میں خوش رہتے ہیں. یہی ان کا دین ہے. اور ان کے اوپر بالکل صحیح مسلط کی ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی ان کے اوپر لیڈر ہوتے ہیں. کرپٹ قسم کے لیڈر ہیں ان کے اوپر، جو ان کے اوپر ترس نہیں کھاتے ہیں، جو کرپشن کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جیسا وہ پیدا ہی ہوئے ہیں حکمرانی کرنے کے لیے. تو یہ معاملہ ہے بھائی. اس سے اسی لیے یہ شعر ان کے اوپر فٹ آتا ہے کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں. جو غلام ہو تمہاری تقریریں، شمشیریں، تدبیریں کوئی بھی کام نہیں آئیں گی. تم یہودیوں کے غلام ہو، تم عیسائیوں کے غلام ہو، تم دولت کے، جمہوریت کے غلام ہو، مولویوں کے غلام ہو، سب سے زیادہ مولویوں اور پیروں کے غلام ہو. اس غلامی سے یعنی ان کی بندگی کرتے ہو، ان کی بندگی سے اس انسانیت کو نکالنا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف لانا ہے، اللہ کے بندے بن جائیں. یہ پاکستان یعنی یہ پاک سرزمین جب ہم کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ شرک سے پاک ہو تب پاکستان ہے. اور پھر انشاءاللہ انڈیا بھی پاکستان بنے گا، بنگلہ دیش بھی پاکستان بنے گا، پوری دنیا پاکستان بنے گی. یقین کیجیے. یعنی پاک سرزمین، یہ زمین ایک دن پاک ہونے والی ہے. قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک زمین یہ پاک نہ ہو جائے شرک سے. ایک بھی شرک کرنے والا اس زمین کی پیٹھ کے اوپر نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی. اور مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ 7 سال اس زمین کے اوپر ایسے آئیں گے کہ دو مسلمانوں کے درمیان کوئی بال برابر کینہ، حسد، بغض بار نہ پا سکے گا. اور گویا جنت والا وہ نقشہ جو جنت میں مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اس طرح کا نقشہ زمین کے اوپر بھی قیامت سے پہلے 7 سال کے لیے اللہ برپا کر دے گا. اور اس دور کا جو امیر المومنین ہوں گے وہ لوگوں کو کہیں گے کہ یہ بیت المال کھلا ہے، جتنا مرضی مال لے جاؤ. تو آگے سے ایک عام مسلمان مومن کہے گا کہ امیر المومنین، یہ جو جماعت کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ہم سجدہ کرتے ہیں اپنے اللہ کو، یہ سجدہ مجھے ایک سجدہ یہ آپ کے سارے بیت المال سے زیادہ عزیز ہے. تو اس طرح اللہ کی بندگی کے شوقین جب سامنے آئیں گے تب رنگ جہاں بدلی ہوگا. باقی یہ دنیا کے پرستار ایک حقیر سا کوئی چیز نوالا ان کی طرف حقارت کے ساتھ پھینکا جائے، اس کو جا کے سونگتے ہیں اور کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اندازہ لگائیے ایٹمی قوت ہے ہم،
کتنا بہترین ملک اللہ تعالیٰ نے دیا، تو قرضے اتر ہی نہیں رہے. قرضہ تو بڑی لعنت ہوتی ہے. اور بچہ ہمارا پیدا ہوتا ہے تو مقروض پیدا ہوتا ہے، اربوں کا معاملہ ہے، سود پر سود دیے چلے جا رہے. تمہیں ذرا شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، ہوش نہیں ہے. اسلام میں سود کی کیا گناہ بتائیے؟ یہ سود جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے بعد کیسے جیتو گے؟ پھر ذلت اور خواری کیوں نہیں آئے گی؟ تو اس جنگ کو ختم کرو. سود بالکل نہیں دینا ہی نہیں ہے، بس خلاص. ان کو بتا دو، IMF کو بتاؤ کہ سود ہمارے رب نے منع کیا. تمہارے رب نے منع کیا، بلکہ اس طرح کہو تمہارے رب نے منع کیا ہے. تو تمہارے رب کی بات ہم کیسے ٹھکرائیں؟ تمہارا بھی وہی اللہ ہے، ہمارا بھی وہی اللہ ہے. تو جو جس طرح کوئی چھوٹے احکامات ہوتے ہیں، جب بڑا حکم آتا ہے چھوٹے حکم خود کینسل ہو جاتے ہیں. جب کائنات کے مالک کا حکم آ گیا کہ یہ سود حرام ہے، کیسے ہم دیں؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے سے بہتر ہے ان کے ساتھ جنگ کرو، یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ کرو، ہندوؤں کے ساتھ جنگ کرو، اور اگر اپنے جو نہیں مانتے ان کے ساتھ جنگ کرو. بالکل اللہ اور اللہ کے رسول سے نہ جنگ کرو. یہ سادہ سی بات ہے. اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو جہنم کو بھی اللہ موقع دینا. آخر اللہ نے جہنم بھی تو بنائی ہے. وہ منہ کھولے انتظار کر رہی ہے ان کا، اللہ کے باغیوں کا، نافرمانوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، مرتدوں کا، بے دینوں کا. جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا کہتا ہے، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے کرتا ہے، کوئی اور نظام اس کو اگر پسند ہے اللہ کے دین کے علاوہ، تو پھر جہنم کو میزبانی کا موقع ملے گا بھائی.